نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہادر سرور کائنات بلند آواز سے ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ حضرت محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران چوتھا پارہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا لفظی ترجمہ عرض کرنے کے بعد تفسیر اور حدیث پاک کی روشنی میں مختصر وقت میں چند معروضات پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندہ نچیر کو اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرماوے، آمین ثم آمین۔ اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم اس حالت میں مرو کہ اسلام کی حالت میں مرو اور غیر اسلام کی حالت میں مت مرو۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ دار و مدار عمل کے خاتمے پہ ہے۔ اور اس لیے نماز جنازہ میں جس وقت مسلمان ہم دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ یا باری تعالی اللہم من احییتہ منا، اور ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے اور ایمان موت دے تو ایمان پر موت دے۔ اسلام اور ایمان مسلمان کے لیے بہت انعام ہے۔ ہر وقت یہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کا آخری وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اپنے آپ کو تو کس حالت میں پاتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت جو اللہ سے خوف کر رکھتا ہوں اور اللہ کی رحمت پہ امید رکھتا ہوں۔ تو میرے آقا نے بشارت دی، آپ نے فرمایا جو ایسی حالت میں جب مسلمان اس جہان دنیا سے سفر کر رہا ہو، اللہ کی رحمت پہ اگر امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازے گا، اور آگ کا خوف رکھتا ہے، دوزخ کا خوف رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے امن دے گا اور دوزخ سے بچائے گا، دوزخ سے پناہ دے گا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان کیا ہے؟ خوف اور امید کے درمیانی حالت کا نام ایمان ہے۔ اور اس لیے اس کے متعلق ائمہ محدثین فرماتے ہیں جوانی میں خوف غالب ہو اور جس وقت بڑھیپے میں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، امید غالب ہو۔ بندہ جو ہے اللہ کی رحمت پہ امید غالب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم و کرم فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مسلمان عمل کرتا رہتا ہے اور عمل کرتے کرتے حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور وہ دوست کی بن جاتا ہے۔
اور ایک اور بندہ جو ہے وہ عمل کرتے کرتے دوزخ کے قریب چلا جاتا ہے، لیکن نوشتہ تقدیر غالب آ جاتا ہے اور اس سے ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ جنتی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جنت اور بہشت، یہ بندہ جو ہے یہ نہ سوچے کہ قرآن میں آتا ہے کہ بلا تموتن، سوال یہ ہوتا ہے کہ موت اپنے اختیار میں نہیں ہے، کہ پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم نہ مرو مگر اس حال میں اسلام کی حالت پہ؟ تو اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے موت تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن حالت بنانی اسلام کی، یعنی باشرع زندگی گزارے، نماز میں زندگی گزرے، روزے میں زندگی گزرے، درود شریف پڑھتے ہوئے زندگی گزرے، تو حالت اختیار کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اور انسان ایسا کام کرے، کیونکہ جو نیک کام کرے گا اسی نیکی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اگر برا کام کرتا ہے تو وہ سوچنا چاہیے اسے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی حالت میں مجھے موت نہ آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے اور سیئات سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ حسنات کی توفیق دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلے یہ حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح حکم ہے اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس وقت آدمی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے بچے کو گزر جاتے ہیں تو حضرت اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہے وہ اس کا لکھتا ہے کہ یہ عمر اس کی کتنی ہوگی اور اس کی زندگی کتنی ہوگی، اور اس کی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے صحیفے میں فرشتہ لکھ لیتا ہے اور اس کا عمل بھی لکھ لیتا ہے، اس کی شقاوت یا سعید ہونا یہ بھی لکھ لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی اور اس کا عمل اور اس کا سعید شقی ہونا بھی لکھ لیتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پہلے کا فیصلہ ہے کہ آدمی شہید ہوگا یا شقی ہوگا دوزخی ہوگا، تو پھر بندے کے اختیار میں کیسے ہو؟ تو حضرت محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیک جو ہوتا ہے وہ نیکیوں کا عمل کرتا ہے اور برا آدمی برے عمل کرتا ہے۔ تو عمل کرنا یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے اور انسان کی وسعت کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عالم اسلام کو نیکی کی توفیق دے، تمام عالم اسلام کا خاتمہ ایمان پہ ہو، زندگی اسلام پہ ہو، خوف خدا ہو، عشق مصطفیٰ ہو۔ جو میں نے چند معروضات پیش کی ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے سنے ہیں اور میں نے بیان کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے، آمین ثم آمین۔